افغانستان کی صورتحال بات کریں گے۔ افغانستان میں حکومت کی حلف برداری کی باتیں ہیں۔ نئی حلف برداری کے لیے جو تاریخ مقرر کی گئی ہے وہ 9/11 کی گئی ہے، اور 9/11 کے 20 سال مکمل ہونے کے دن افغانستان جو ہے وہ نئی حکومت کا حلف اٹھایا جائے گا۔ تقریبی حلف برداری ہیں، پاکستان، روس، چین اور قطر اور ترکی شرکت کریں گے، لیکن ظاہر ہے ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ سامنے آنی ہیں، انفولڈ ہونی ہیں، اور پوری دنیا کی نظریں ہیں اس پر کس رخ پہ جاتی ہے افغانستان کی صورتحال۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ ہیں طاہر خان صاحب، مجھے جوائن کر چکے ہیں، ان کو ہم پروگرام میں ویلکم کہیں گے۔ طاہر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ جب ہم بات کرتے ہیں افغانستان کی، جہاں پر ایک اب نئی افغان طالبان کی حکومت بننے جا رہی ہے، عبوری کابینہ کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اور اس پر بھی کئی خدشات ہیں۔ کچھ اپنے ٹرسٹ ڈیفیسٹ افغان طالبان آج کہتے ہیں کہ اسے بلیک لسٹ میں ڈالا گیا، اور یہ ساری چیزیں خاص طور پہ امریکہ کے حوالے سے، پھر امریکہ کے اپنے ٹرسٹ ایشوز ہیں افغان طالبان کے لیے۔ اس صورتحال میں افغانستان کی صورتحال آگے آنے والے دنوں میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور پورے خطے میں کیا صورتحال ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ میری نظر میں افغانستان میں 40 سالہ جنگ جو ہے، پہلے روسیوں کا اور اب امریکیوں کا جو 20 سالہ جنگ ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور افغانستان کو اب بھی اگر انگیج نہ کیا جائے، جو پاکستان کہتے ہیں کہ افغانستان کو انگیج کرے، میرے خیال میں امریکہ کو بھی تھوڑا سا احساس ہے۔ کل ان کا انٹرویو تھا وزیر خارجہ امریکہ کا یہاں افغان ٹیلی ویژن چینل کو، تو اس میں بڑا محتاط تھا، لیکن ابھی وہ کلیئر پالیسی نہیں آ رہی۔ جس طرح کہ پاکستان کہتے ہیں کہ انگیج کرو افغانستان کو، تو طالبان کے لیے تو مشکلات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو آپ نے بات کی ہے کہ جو بلیک لسٹ میں ان کے نام ہے، نام تو اس وقت تھے جب جنگ ہو رہی تھی، اب تو طالبان اور امریکہ کی صلح ہوئی ہے، اور مذاکراتی ٹیم جو ہے اس میں جو امریکہ کے ساتھ 18 مہینے مذاکرات ہوئے، اس میں حقانی کے لوگ بھی تھے، اور امریکہ رب کہتا ہے کہ سراج الدین حقانی ان کے مطلوبہ لسٹ میں ہے، یا ان کے جو چچا ہے خلیل الرحمان حقانی، تو میرے خیال میں پھر امریکہ تو افغانستان کو اس طرح بحران میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اور یہ قطر معاہدے کی خلاف ورزی بھی تو ہے نا طاہر صاحب؟ اب حالات نارمل طرف آنے چاہیے۔ جی، یہ قطر معاہدے کی خلاف ورزی بھی تو ہے نا؟ طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ جو قطر معاہدہ ہوا تھا، یہی تو طالبان نے کہا ہے، یہی طالبان نے کہا ہے۔ بلکہ امریکہ کا، جب امریکہ نے آخری کابل ایئرپورٹ سے اپنے لوگوں کو نکالا، تو امریکہ نے خود کہا تھا کہ اب امریکہ کا ملٹری والا جو آپشن تھا وہ ختم ہوا ہے، اب سفارتکاری کی طرف امریکہ آئے گا۔ اگر امریکہ نے خود اس دن یہی کہا تھا کہ سفارتکاری کی طرف آئے گا، اور میرے خیال میں آنا بھی چاہیے۔ پاکستان کا اگر سفارت خانہ کھلا ہے، میں خود کابل میں ہوں، یقین کیجئے کہ یہاں پہ جتنا ہم جب ٹیکسی میں جہاں جاتے ہیں گاڑی میں، تو ڈرائیور بھی کہتے ہیں کہ پہلے جگہ جگہ ان کو روکتا تھا، ان سے رشوت لی جاتی تھی۔ ابھی آیا ہوں باہر سے، اس وقت باہر سے آیا ہوں، پورے کابل شہر میں پھرا ہوں، نہ کسی نے مطلب ہے کہ نہ کسی میں خوف ہے، نہ کسی کو تشویش ہے۔ تو اگر اب ان حالات میں مزید افغانستان کو امریکہ یا ان کے اتحادی بحران میں لے جانا چاہتے ہیں، آج پاکستان کا طیارہ بھی آ گیا امداد کا، دوسرا کل آنے والا ہے، پھر تیسرا، اس طرح کی امداد کرنی چاہیے افغانستان کی۔ افغانستان کے لوگوں کو امداد کی ضرورت ہے، یہاں پہ لوگوں کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ آپ نے نہیں کہا کہ جب معاہدہ ہوا اور طالبان کو امریکہ نے ایک سیاسی انٹیٹی بھی تسلیم کیا ہے، دوحہ معاہدے کو سلامتی کونسل نے بھی انڈورس کیا ہے، اس کو تسلیم کیا ہے، تو اب اگر یہ باتیں کرنے والی ہے کہ وہ مطلوب ہے، وہ دہشت گرد ہے، تو میرے خیال میں پھر تو امریکہ شاید وہ ماضی میں ابھی تک وہ ہاسٹیج بنا ہوا ہے، یرغمال بنا ہوا ہے پرانے والے اس سے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں طاہر صاحب، اب کیونکہ آپ کابل میں موجود ہیں، آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ جو مختلف غیر ملکی میڈیا پر جس طرح کی خبریں آتی ہیں کابل کی سچویشن کے حوالے سے، ذرا آپ کلیریفائی کریں وہاں کیا صورتحال ہے، کیونکہ آپ نے خود بتایا کہ ابھی جس طرح میں باہر سے آ کے یہاں پر بیٹھا ہوں، وہ پہلے والی صورتحال نہیں ہے جو تھی۔ تو عوام یہاں کے کتنے پر امید ہیں، ان کو کیا لگ رہا ہے خود طالبان کے حوالے سے؟ اس طرح یہ بات کی جا رہی ہے کہ طالبان اب وہ طالبان نہیں ہیں جو ماضی میں تھے۔ عوام کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن آج 9 ستمبر ہے، 9 ستمبر افغانستان کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ 9 ستمبر 2001 کو سابق وزیر دفاع اور اس وقت شورِ نظار کے نام سے، جو ہمارے پاکستان شمالی اتحاد کے نام سے بھی جو اتحاد زیادہ مشہور تھا طالبان کے خلاف، آج احمد شاہ مسعود کی برسی ہے۔
2001 میں ان کو القاعدہ کے لوگوں نے مارا تھا یہاں پر شمالی افغانستان میں پنشیر میں، اور اسی دن کابل شہر میں لوگ ڈر کے مارے نہیں نکلتے تھے، کیونکہ پنشیر سے اور کابل کے ان کے جو حامی آتے تھے وہ یہاں پر مسلح پھرتے تھے گاڑیوں میں، اور یہاں فائرنگ ہوتی تھی اور اکثر اس میں لوگ ہلاک ہوتے تھے۔ آج میں ابھی جو یہاں پر شاہ مسعود چوک ہے امریکی سفارت خانے کے ساتھ، میں ابھی وہاں سے آیا ہوں، صبح سے لے کر اب تقریباً شام ہونے والی ہے کابل میں، کسی نے مظاہرہ نہیں کیا، ایک بندہ بھی سڑک پہ نہیں نکلا، بالکل پرسکون تھا شہر۔ آج ویسے یہاں پہ جمعرات اور جمعہ کو کابل میں چھٹی بھی ہوتی ہے، لیکن کابل شہر میں عام زندگی معمول کے مطابق ہے، دکانیں کھلی ہے۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے کہ جس دن یہاں کابل کے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے، آج گھروں سے لوگ باہر نکلے ہیں، آج نہ کوئی مظاہرہ ہوا، نہ کوئی فائرنگ ہوئی، نہ کوئی جلسہ ہوا، نہ کوئی، تو لہٰذا یہ تبدیلی ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ یہاں جو بڑی گاڑیاں ہیں نا کابل شہر میں، مثلا یہ پجیرو ٹائپ، یہ اس کے ڈرائیور کہتے ہیں کہ جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تو 4 5 6 جگہوں پہ پولیس والے سے پیسے لیتے تھے۔ آج تورخم سے میں آیا ہوں نا کابل، تورخم سے ٹیکسی والے نے مجھے خود کہا کہ یہاں جو ٹرک ہے، جو جس میں پاکستان سامان لے جانا، تقریباً جلال آباد سے تورخم سرحد تک 50,000 روپے ہر کنٹینر اور ٹرک والا دیتا تھا، رشوت جگہ جگہ پہ پولیس اور فوجیوں کو، وہ ختم ہوا ہے۔ تو کچھ مسائل جو کابل کی آپ نے بات کی نا، کابل شہر تھوڑا سا ان کا موڈ مختلف ہے، یہ تھوڑا سا لبرل شہر ہے، اسلام آباد یا لاہور یا کراچی کی طرح، تو یہاں پر تھوڑے طالبان کے خلاف ایک ماحول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن طالبان کی تو ابھی 2 دن ہو گئے حکومت کابینہ کا اعلان ہوا ہے، 15 اگست کو آئے ہیں، ابھی تو ان کا مہینہ بھی پورا نہیں ہوا، تو میرے خیال میں کچھ چیزوں میں تو وقت لگتا ہے، اور ٹائم دینا بھی چاہیے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کو تھوڑا ٹائم دیں اور چیزوں کو دیکھیں۔ لیکن ایک بات جو خواتین کے حوالے سے بار بار کی جا رہی ہے کہ ظاہر امریکہ بھی تشویش کا اظہار کر رہا ہے کہ خواتین کی شمولیت ابھی تک نظر نہیں آئی، گو کہ طالبان نے کہا ہے کہ یہ عبوری حکومت ہے، ابھی ہم عبوری کابینہ ہیں، ابھی اس میں ہم مزید بھی ایڈیشن کر سکتے ہیں، خواتین کی نمائندگی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ خود طالبان کا ایک بیان سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کرکٹ کھیلنے کی خواتین کو اجازت بالکل بھی نہیں دیں گے، تو 2 ٹیموں نے کرکٹ کھیلنے کے لیے معذرت کر لیا افغانستان میں، اور وجہ یہی خواتین کی نمائندگی اس میں نہیں ہوگی۔ خواتین کی نمائندگی حکومت میں ہونا یا دیگر سرگرمیوں میں ہونا، آپ کو طالبان کا کیا موڈ لگتا ہے کہ اس پر کیا فیصلہ آ سکتا ہے؟ افغانستان میں جتنے صحت کے اور جتنے تعلیم سے وابستہ شعبے ہیں اس میں خواتین ڈیوٹی پہ جا رہی ہیں، اور یہ ہوٹل جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں، آپ یقین کیجئے کہ اس کے یہاں پر پاکستان میں ریسٹورنٹ میں اس طرح کے ہوٹلوں میں کم آپ کو خواتین نظر آئیں گی، اسی ریسٹورنٹ میں صبح خواتین میں دیکھتا ہوں، ریسیپشن پہ یہاں اسی ہوٹل میں خواتین موجود ہے، اور جگہ، لیکن ہاں یہ بات درست ہے کہ ابھی تک طالبان نے، چونکہ پالیسی کا اعلان نہیں ہوا، وزیر تو بن گئے ہیں لیکن پالیسی کا اعلان نہیں ہوا، ابھی ان کا دوسرا دن ہے کابینہ کا، آج میں وزارت خارجہ گیا ہوا تھا، وزیر آج چھٹی بھی ہے لیکن وزیر بیٹھا ہوا تھا، تو لہٰذا آہستہ آہستہ ان کا جب آئے گا سامنے، لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر طالبان خواتین کے حوالے سے اپنے پالیسی واضح نہیں کرتے تو ان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ طالبان نے اسلامی امارات کا بھی اعلان کیا ہے، اپنے امیر کو امیر المومنین بھی اس کا بھی اعلان کیا ہے، تو یہ چیزیں طالبان کے لیے چیلنجز ہوں گے۔ خواتین کا دنیا کا مطالبہ طالبان سے ہے، اور میرے خیال میں طالبان کو سمجھنا بھی چاہیے کہ دنیا کے ساتھ اگر چلنا ہے تو کچھ چیزوں میں انہوں نے اپنے پرانے والے موقف سے وہ تبدیل کرنا ہے، ورنہ بہت زیادہ مشکلات ہوں گی، پھر یہ ان کے لیے ایک مشکل ہوگا، ایک رکاوٹ ہوگی اس حکومت کو تسلیم کرنے میں، ان کے ساتھ جس طرح آپ نے کرکٹ والی بات کی ہے تو مطلب ہے کہ یہی ہوگا، پھر مشکلات ہوں گی۔ لیکن بہرحال ایک اور بات بھی ہے، پالیسیاں ہر حکومت کا حق ہے۔ اگر پاکستان کی پالیسیوں کے بارے میں کل ہمیں طالبان کہیں کہ آپ کی پالیسی ایسی ہو تو ہمیں تو اچھا نہیں لگے گا پاکستان کے اندر۔ آیا کسی نے امریکہ سے یہ کہا ہے کہ آپ کی پالیسیوں میں یہ جو خامیاں ہیں، یا آج کسی نے اچھی ایک تصویر پوسٹ کی ہے اس میں سوشل میڈیا پہ، وہ میرے خیال میں کوئی یا تو نیٹو کا اجلاس ہے یا کسی، تو اس میں وہ انہوں نے اعتراض کیا ہے، جس طرح آپ کہہ رہی ہے کہ خواتین کیا یہاں پر ان کے ساتھ جو، تو لوگ اس میں کوئی خاتون نہیں ہے اسی میٹنگ میں، تو لوگوں نے عذرائے مذاق یہاں طالبان کے جو حامی سوشل میڈیا پہ ہے کہ یہ لوگ خواتین کا مطالبہ کر رہی ہے لیکن خود اس کی پورے اس میں خواتین نہیں ہے۔ یہ آپ کی بات بہت اچھی اور درست ہے کہ کوئی بھی ملک کسی کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن ہوتا یہی ہے
کہ جو طاقتور ملک ہوتا ہے وہ غریب اور کمزور ملک کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، اور ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ ان پر پریشر بھی ڈالا جاتا ہے. لیکن کیونکہ آپ قریب سے دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو، تو آپ نے ظاہر حقائق بیان کیے ہیں جو زمینی حقائق ہیں، جو ظاہر اس طریقے سے بین الاقوامی میڈیا پر یا غیر ملکی میڈیا پر بتائے نہیں جاتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.